نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما پارہ 26 سورة الفتح رکوع 4 آیات نمبر 29۔ آیت مذکورہ میں منہم مغفرتن، منہم میں من بیانیہ ہے، اور معنی یہ ہوگا کہ صحابہ کرام جو ایمان اور عمل صالح کے جامع تھے، اللہ تعالی نے ان سے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ فرمایا ہے۔ لہذا سب اہل ایمان، سب صحابہ کرام ایمان اور عمل صالح کے جامع ہے، سب صحابہ کرام سے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ ہے۔ اللہ رب العالمین سب صحابہ کرام سے راضی، اور اللہ تعالی نے خود صحابہ کے خوشنودی کا اعلان فرمایا ہے۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، رضائی الہی کا یہ اعلان اس بات کی ضمانت ہے کہ صحابہ کرام مرتے دم تک ایمان اور عمل صالح پر قائم اور دائم رہے، کیونکہ اللہ کی ذات علیم ہے، خبیر ہے۔ اللہ کو پتہ ہے کہ کس نے کس وقت ایمان سے پیرنا ہے، تو جب اللہ تعالی نے اپنی رضا کا اعلان فرمایا اور اللہ ان سے راضی ہوا، تو یہی صحابہ کرام کی کامیابی کامرانی ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ ابن عبد البر نے مقدمہ استیعاب میں اس آیت کو نقل فرمایا، من رضی اللہ عنہم من رضی اللہ عنہ لم یسخط علیہ ابدا، یعنی اللہ تعالیٰ جس سے راضی ہو جائے وہ کبھی بھی ناراض نہیں ہوتا۔ قرآن کریم کی بہت ساری آیت ہے، قرآن کریم کے بہت سارے آیاتوں میں اس کی تصریحات موجود ہے۔ فرمایا کہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اور اسی طرح فرمایا وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةُ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا۔ فرمایا یوم لا يخزي اللہ النبی والذین آمنوا، اسی طرح فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار الذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اس طرح سورہ حدید کی آیت ہے، اللہ تعالی نے صحابہ کرام کے بارے میں فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، سب صحابہ کرام اللہ کے طرف، سب صحابہ کرام کے ساتھ اللہ کے طرف سے حسنہ کا وعدہ ہے۔ اور سورہ انبیاء میں حسنہ کے متعلق فرمایا ان الذین سبقت لہم منا الحسنى اولئک عنہا مبعدون، یعنی جن لوگوں کو ہمارے طرف سے حسنہ کا فیصلہ ہو چکا ہے وہ جہنم کے آگ سے دور رہیں گے۔ صحابہ کا زمانہ خیر القرون کا زمانہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم، یعنی تمام زمانوں میں میرا زمانہ بہتر ہے، اس کے بعد اس زمانے کے لوگ بہتر ہے جو میرے زمانے کے متصل ہے، یعنی وہ بہتر ہے جو میرے صحابہ ہے متصل، اور جو ان کے متصل ہے تابعین ہے، تبع تابعین ہے،
بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یمس النار من رآنی اور رأى من رآنی، جس نے مجھے دیکھا اور جس نے اس کو دیکھا جس نے مجھے دیکھا ہو، اس کو آگ نہیں چھوئے گی۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ کو برا مت کہو، اگر تم میں سے کوئی شخص اللہ کی راہ میں احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے تو وہ ان کے خرچ کیے ہوئے کہ ایک مد کے برابر بھی نہیں ہو سکتا، جتنا صحابہ نے محنت کی ہے، مشقت کی ہے، اپنا وقت، مال، جان اللہ کے راستے میں خرچ کی ہے، نہ تم اس کے نصف مد کے برابر جو ہے ہو سکتے ہیں۔ مد عرب کا ایک پیمانہ ہے ناپ تول کا، جو تقریباً ہمارے ہاں سیر یا کلو کے برابر ہوتا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے صحابہ کو سارے جہاں میں سے پسند فرمایا ہے، پھر میرے صحابہ میں میرے لیے 4 کو پسند فرمایا ہے، سیدنا ابو بکر صدیق خلیفہ بلا فصل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کا نقش ثانی، اور سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت راشدہ کا نقش ثالث، اور سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت راشدہ کا نقش رابع۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم من بعد غرضا، اللہ سے ڈرو، میرے صحابہ کے معاملے میں میرے بعد ان کو تان و شنی کا نشانہ مت بناؤ۔ ومن احبہم فبحبی احبہم، کیونکہ جس شخص نے ان سے محبت کی تو اس نے میرے ساتھ محبت کی۔ ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، جس نے میرے صحابہ کے ساتھ بغض رکھا تو اس نے میرے ساتھ بغض رکھا۔ اور ومن اذاہم فقد اذانی، جس نے میرے صحابہ کو ایذا پہنچایا تو اس نے مجھے تکلیف پہنچائی۔ ومن اذانی فقد اذى اللہ، اور جس نے مجھے ایذا پہنچائی تو اس نے اللہ کو ایذا پہنچائی، اور جو اللہ کو ایذا پہنچائے گا، اللہ کو ایذا پہنچانے کا ارادہ کرے گا تو قریب ہے کہ اللہ رب العالمین اس کو عذاب میں پکڑے گا۔ لہذا پورے امت کا اجماع ہے کہ صحابہ کرام حق کے معیار، ایمان کے معیار، تمام صحابہ عادل، تمام صحابہ ثقہ۔ اور ایک بات صحابہ کرام کے مشاجرات کے حوالے سے حضرت عمر بن عبدالعزیز امیر المومنین کا قول ہے کہ تلک دماء طہر اللہ بہا ایدینا فلا نلوث بہا السنتنا، صحابہ کے مابین جو مشاجرات ہوئی ہے، جنگ صفین ہے، جنگ جمل ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہاتھوں کو ان کے خون سے محفوظ معمون فرمایا ہے۔ اب ہم اپنے زبانیں صحابہ کے مذمت میں ملوث نہیں کر سکتے، اس کو ہم صحابہ کے مقدس جماعت کو ہم برا نہیں کہہ سکتے۔ صحابہ کے درمیان جو مشاجرات تھے اس پر ہم سکوت اختیار کرتے ہیں، اس میں ہم نہیں پڑھتے، وہ ہم سے بہتر ہے۔ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت حاصل ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت حاصل ہے۔ ہم تو گناہ گار لوگ ہیں، ہم تو غریب لوگ ہیں، شر القرون کے لوگ ہیں، فتنوں کے زمانے کے لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، ایمان اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں اپنے اعمال کی طرف سوچنا چاہیے، اپنے گریبان میں سوچنا چاہیے۔ مقدسات کے خلاف فضول باتیں کرنا، ان کو برا بلا کہنا، یہ ایک مسلمان کی شان نہیں ہے۔ کتنی بھی ہمارا تو عقیدہ ہے کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام ہمارے سر کے تاج ہے، موسیٰ علیہ السلام ہمارے سر کے تاج ہے، تمام انبیاء کو ہم مانتے، تمام مقدسات کو مانتے ہیں۔ کسی کی تقدس کو ہم پامال نہیں کر سکتے، یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ وعد اللہ الذین آمنوا
وعدہ کیا اللہ نے الذین آمنوا ان سے جو ایمان لائے ہیں، وعملوا الصالحات اور انہوں نے کی ہے نیک اعمال، منہم ان میں سے مغفرتاً بخشش ہے، واجرا عظیما اور اجر عظیم کا ان کے ساتھ اللہ کے مغفرت کا، اللہ کی طرف سے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ ہے، اور یہ صحابہ کی شان ہے۔ اللہم ربنا اتمم لنا نورنا انک علی کل شیء قدیر، اللہم وفقنا لما تحب وترضى، صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ